اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین نمبر 3 تک ہم پہنچے تھے درس نمبر 8 کے، تو آج تمرین نمبر 3 سے انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تمرین نمبر 3 میں کچھ جملے دیے گئے ہیں کہ ان جملوں کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور ایک مثال بھی دی ہے، اس مثال کے مطابق تمرین نمبر 3 سے دیکھیں۔ اقرأ المثال مثال الآتی ثم حول الجمل الآتیہ مثلہ۔ فرمایا کہ مثال کو دیے گئے مثال کو پڑھیں، پھر دیے گئے جملوں کو تبدیل کرو اسی طریقے سے، یعنی کس طریقے سے؟ مثال کی طرح، جو مثال دی ہے۔ مثال کیا دی ہے؟ مثال یہ دی ہے کہ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اب انہوں نے جملہ کیا ہے کہ اس کو انہوں نے چونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب ایک الف لام رکھنے والے اسم کی طرف جب اشارہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے بدل ہوتا ہے اسی ھذا کا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں انہوں نے، اور پھر وہ جملہ مزید جب بڑھتا ہے، چونکہ دیکھیں ھذا کتاب یہ تو مبتدا خبر ہے، لیکن اگر کہا ھذا الکتاب لمحمد تو یہ آگے جملے کی پھر ترکیب مزید کرنی پڑے گی، اور اس میں یہ ہو جائے گا، اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ ھذا جو ہے وہ مبتدا ہے اور الکتاب جو ہے وہ بدل ہے اس سے، اس وجہ سے مرفوع ہے، چونکہ بدل اور مبدل منہ کا اعراب ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد لمحمد جو ہے یہ شبہ جملہ ہے، خبر ہے اسی ھذا کے لیے۔ تو آپ نے اس طریقے سے جملے بنانے ہیں کہ اس میں بدل بھی آ جائے اور خبر بھی آ جائے۔ دیکھیں ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اب اس کو انہوں نے اس طریقے سے بنایا کہ ھذا الکتاب لمحمد، یہ محمد کی کتاب ہے، لام ملکیت ہے، لمحمد ان کی لام ملکیت ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا انشاءاللہ۔ نیکسٹ پیج پہ ھذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے۔ اب انہوں نے خالی جگہ بنائی ہے اور من الہند لکھا ہے، یعنی اس کی خبر لکھی ہے۔ آپ نے مبتدا اور مبدل منہ، یعنی مبتدا وہی مبدل منہ ہوگا، بدل بھی لانی ہے، تو کیسے کہو گے ھذا الطبیب، طبیب کے اوپر الف لام لگ جائے گا، ھذا الطبیب من الہند، یہ طبیب، یہ ڈاکٹر ہندوستان سے ہیں، ٹھیک ہے۔ ترکیب وہی ہوگی، ھذا مبتدا، الطبیب جو ہے یہ بدل، اور کیا نام ہے اس کا؟ من الہند، جو کہ جار و مجرور ہے، من الہند جار و مجرور ہے، اور یہ کیا ہو جائیں گے؟ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ اس کے شبہ جملہ ہو جائے گا، چونکہ یہ بھی وہی لمحمد اور یہ سب حروف جارہ ہے، تو شبہ جملہ ہو جائے گا اور یہ خبر ہو جائے گی۔ دوسرا جملہ ھذہ سیارۃ، یہ گاڑی ہے۔ اب لمدیر آگے جملہ بناؤ، کہو گے ھذہ السیارۃ، الف لام داخل ہو جائے گا سیارہ کے اوپر، ھذہ سیارۃ لمدیر، یہ گاڑی پرنسپل کی ہے۔ 3 ذالک ولد، یہ لڑکا ہے۔ اب ابن المدرس آگے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس پہ ساتھ آئیے کہو گے کہ ذالک الولد ابن، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، کیا ہو جائے گا؟ ذالک الولد ابن المدرس، ولد ابن المدرس، یہ استاد کا بیٹا ہے۔ 4 تلک ساعۃ، یہ گھڑی ہے، تو کیا کہو گے؟ تلک ساعۃ من سویسرا، یہ گھڑی سوئٹزرلینڈ سے ہے، یعنی سوئٹزرلینڈ کی بنی ہوئی گھڑی ہے۔ اور 5 نمبر پر ہے ھذا بیت، یہ گھر ہے، اور اگر اس کو جملے سے لمحندس سے ملانا چاہو تو کیا کہو گے ھذا البیت لمحندس، یہ گھر انجینئر کا ہے۔ 6 نمبر پر ہے ھذا قلم لعباس، سے اس جملے کو بنانا ہے، تو کیا کہو گے ھذا القلم لعباس، یہ قلم عباس کی ہے۔ اور 7 نمبر پر ہے ذالک رجل، یہ آدمی ہے،
مؤذن کے ساتھ جملہ بنانا ہے تو کیسے کہو گے؟ کہو گے ذالک الرجل مؤذن، یہ آدمی کیا ہے؟ یہ آدمی مؤذن ہے۔ اب یہاں پر اس کی اگر ترکیب کرنا چاہو تو ہذا جو ہے، ذالک جو ہے یہ مبتدا ہے، رجل بدل ہو جائے اور مؤذن جو ہے وہ خبر ہوگی اس کے لیے، ذالک کے لیے۔ وہ آدمی ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ذالک الرجل مؤذن، وہ آدمی مؤذن ہے، اذان دینے والا ہے۔ 8 نمبر پر ہے ھذہ بیضۃ، تو اس سے جملہ کیسے بناؤ گے؟ بناؤ گے ھذہ بیضۃ کبیرۃ، یہ انڈا بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ 9 نمبر پر ہے ھذا مندیل، یہ رومال ہے۔ وسخ سے جملہ بناؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ ھذا المندیل وسخ، یہ رومال گندا ہے۔ 10 نمبر پر ہے ھذہ حقیبۃ، یہ بیگ ہے۔ اور لمدرس سے جملہ بناؤ گے تو کیسے کہو گے؟ ھذہ حقیبۃ لمدرس، یہ مدرس کا بیگ ہے، بستہ ہے۔ اور تمرین نمبر 4 جو ہے وہ ہے کہ اقرأ المثال مثال الآتی ثم کون اسئلۃ واجوبۃ مثلہ، کہتے ہیں کہ دیے گئے مثال کو پڑھیں، پھر سوالات بنائیں اور جوابات مثلہ، اس کی مثال دے رہے ہیں آپ کو، اسی طریقے سے آپ نے بنانا ہے۔ مثال یہ ہے کہ لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ جواب دیتا ہے کہ سوال بھی بنانا ہے، جواب بھی بنانا ہے۔ جواب دیتے ہیں ھذا الکتاب لمحمد، یہ محمد کی کتاب ہے۔ بریکٹ میں جو ہے اسی اعتبار سے آپ نے جملے کی سیٹنگ کرنی ہے۔ تو پہلا ہے قلم کا کیسے بناؤ گے؟ مثلا کہنا چاہو کہ بھئی یہ قلم کس کی ہے تو کیا کہو گے؟ کہو گے لمن ھذا القلم، یہ قلم کس کی ہے؟ تو کہو گے کہ ھذا القلم عباس ہے بریکٹ میں، تو کیا کہو گے؟ اگر کہنا چاہو یہ عباس کی قلم ہے تو کیا کہو گے؟ کہو گے ھذا القلم لعباس، یہ قلم عباس کی ہے۔ اور 2 نمبر پر جو ہے مفتاح ہے، تو سوال کیسے بناؤ گے؟ مثلا آپ کہنا چاہو یہ کس کی چابی ہے تو کیا کہو گے؟ لمن ھذا المفتاح، یہ کس کی چابی ہے؟ علی بریکٹ میں لکھا ہے۔ کہنا چاہو بھئی یہ علی کی چابی ہے تو کیا کہو گے؟ کہو گے کہ ھذا المفتاح لعلی، یہ علی کی چابی ہے۔ اور آگے جو ہے گاڑی کو سیارہ کہتے ہیں۔ کہنا چاہو بھئی یہ کس کی گاڑی ہے تو کیا کہو گے؟ لمن ھذہ السیارۃ، ھذہ یہاں استعمال کرو گے، مذکر اور مؤنث کو دیکھنا ہے اشارے میں۔ تو المدیر لکھا ہوا ہے تو کہنا چاہو بھئی یہ پرنسپل کی گاڑی ہے تو کیا کہو گے؟ کہو گے کہ ھذہ السیارۃ للمدیر، یہ مدیر کی گاڑی ہے۔ اور 4 نمبر پر ہے بقرہ یعنی گائے، تو اگر کہنا چاہو بھئی یہ کس کی گائے ہے تو کیا کہو گے؟ لمن ھذہ البقرۃ، یہ کس کی گائے ہے؟ تو جواب آپ کو مثلا الفلاح لکھا ہوا ہے کسان، کہنا چاہو بھئی یہ کسان کی گائے ہے تو کیا کہو گے؟ ھذہ البقرۃ للفلاح، یہ فلاح کی یعنی کسان کی گائے ہے۔ اگلے صفحے پر آ جائیں، اور اگلے صفحے پر جو ہے وہ بیگ ہے، بیگ کو حقیبہ کہتے ہیں۔ تو اگر کہنا چاہو بھئی یہ کس کا بیگ ہے تو کیا کہو گے؟ کہو گے کہ لمن ھذہ الحقیبۃ، یہ کس کا بیگ ہے؟ تو مدرس ہے بریکٹ میں، اگر کہنا چاہو بھئی یہ مدرس کا بیگ ہے تو کہو گے کہ ھذہ الحقیبۃ للمدرس، یہ استاد کا بیگ ہے۔ اور اسی طریقے سے کرسی ہے، اور کرسی کے لیے سوال بناؤ گے بھئی یہ کس کی کرسی ہے تو کہو گے لمن ھذا الکرسی، یہ کس کی کرسی ہے؟
بریکٹ میں لکھا ہے عمار، تو کہنا چاہو بھی یہ عمار کی کرسی ہے، تو کیا کہو گے؟ کہو گے کہ ھذا الکرسی لعمار، یہ عمار کی کرسی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بریکٹ میں ایک چیز یہ ہے کہ جیسے المدرس ہے تو اس کا الف کو عربی قواعد میں حذف کر دیتے ہیں جو ہے، اور اس کی جگہ لام لگاتے، لام کو لام سے ٹچ کر دیتے ہیں، للمدرس، لیکن جب بریکٹ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے تنوین بھی آئے گی، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے وہ مرغی ہے، سوال کرنا چاہو بھئی یہ کس کی مرغی ہے، تو کیا کہو گے؟ مرغی کو کیا کہتے ہیں؟ دجاجہ کہتے ہیں، دجاجہ مؤنث ہے، حاضی لے کے آؤ گے تو کہو گے لمن هذه الدجاجۃ، لمن هذه الدجاجۃ، یہ کس کی مرغی ہے؟ تو بنت فلاح یعنی کسان کی بیٹی کی مرغی ہے، تو کیا کہو گے؟ هذه الدجاجۃ لبنت الفلاح، چونکہ بنت جو ہے وہاں مضاف ہو جائے گا اور مضاف تنوین کو قبول نہیں کرتا، بنت الفلاح، فلاح مضاف الیہ ہو جائے گا، یہ کسان کی بیٹی کی مرغی ہے۔ 8 نمبر پر ہے گھڑی، کہنا چاہو بھئی یہ کس کی گھڑی ہے، تو کیا کہو گے؟ لمن هذه الساعۃ، یہ کس کی گھڑی ہے؟ تو ابن المدیر، مدیر کے بیٹی کی، تو کیا کہو گے؟ هذه الساعۃ ساعۃ ابن المدیر، یہ مدیر کے بیٹی کی گھڑی ہے، ساعۃ ابن المدیر، ساعۃ ابن المدیر، یہ استاد کے، یہ کہ پرنسپل کے بیٹی کی گھڑی ہے۔ اور آگے گھر ہے، گھر کے بارے میں مثلا کہنا چاہو بھئی یہ کس کا گھر ہے، تو کیا کہو گے؟ لمن ھذا البیت، یہ کس کا گھر ہے؟ آگے جو ہے وہ طبیب ہے، ڈاکٹر کا گھر ہے، تو کیا کہو گے؟ ھذا البیت للطبیب، للطبیب، چونکہ الف لام ہے تو للطبیب، یہ ڈاکٹر کا گھر ہے۔ اور آگے 10 نمبر پر ہے چمچ، چمچ کو الملعق کہتے ہیں، تو اگر کہنا چاہو بھئی یہ کس کا چمچ ہے، تو کیا کہو گے؟ لمن هذه الملعقۃ، یہ کس کا چمچ ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے الطالب، تو کیا ہو جائے گا؟ هذه الملعقۃ للطالب، چونکہ وہ حروف شمسی اور اس کا بھی آ جائے گا، تو للطالب یا للطالب، ٹھیک ہے جی، تو یہ اس طریقے سے استعمال ہو جائے گا۔ اچھا 5 نمبر پر ہے تعمل الامثلۃ الآتیہ، دیے گئے مثالوں پر غور کریں، ٹھیک ہے جی، یعنی اس کو صحیح پڑھیں، غور یہی ہے۔ البیت گھر، فی البیت گھر میں، یہاں دیکھا فی جار داخل ہوا تو اعراب انہوں نے مجرور کر دیا بیت کو، من البیت، ٹھیک ہے، من البیت، اور یعنی گھر سے، الی البیت گھر کی طرف، المستشفی، دیکھا المستشفی کہتے ہیں ہاسپٹل کو، فی المستشفی ہاسپٹل میں، من المستشفی ہاسپٹل سے، الی المستشفی ہاسپٹل کی طرف۔ امریکہ، دیکھیں مستشفی کا اعراب چینج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، مستشفی کا اعراب چینج نہیں ہوتا، اسی طرح امریکہ کا بھی نہیں ہوتا، یا کڑا زبر ہو، یا کڑا زبر ہو آخر میں، یعنی یا ہو اس کے اوپر کڑا زبر، یا لکھا تو نہیں ہے لیکن ہے یقیناً، اور یا جو ہے وہ آخر میں الف ہو تو اس کا اعراب چینج نہیں ہوتا، حرف جر سے بھی چینج نہیں ہوتا۔ امریکہ کو دیکھیں، امریکہ، فی الامریکہ، امریکہ میں، من الامریکہ امریکہ سے، الی الامریکہ امریکہ تک، اعراب چینج نہیں ہوا۔ المانیہ، المانیہ کہتے ہیں جرمنی کو، فی الالمانیہ، المانیہ یعنی جرمنی میں، من الالمانیہ جرمنی سے، الی الالمانیہ جرمنی تک، یعنی جرمنی کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور اگلی مثال جو ہے وہ ہے اقرا
وَاکْتُب، لکھو اور پڑھو۔ آخری آخری تمرینوں میں پہنچ چکے ہیں، آخری صفحہ ہے۔ اب اس کو آپ نے پڑھنا ہے، لیکن صحیح پڑھنا ہے، یعنی کلیہ قاعدہ آپ کو آ چکا ہے۔ ھذا الطبیب من انگلترا، یہ ڈاکٹر انگلینڈ سے ہے۔ ھذا مبتدا ہے، طبیب اس کی بدل ہے، من انگلترا جار و مجرور، شبہ جملہ ہو جائے گا، خبر ہو جائے گی ھذا کے لیے۔ ذهب حامد الى فرانسا، ذهب یعنی وہ ایک شخص گیا، ذهب فعل ہے، کون ہے وہ شخص؟ حامد ہے، یہ فاعل ہو جائے گا، اور تمام فاعل جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں۔ ھذا، ٹھیک ہے، حامد۔ اب یہ ہے ذهب حامد، یہ جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد فاعل کا ہونا ضروری ہے، تو اسی وجہ سے جو فاعل ہے اس کو مرفوع پڑھو گے۔ ذهب حامد، حامد گیا، الی فرانسا، فرانس کی طرف گیا۔ اور 3 نمبر پر ہے محمود مریض، محمود بیمار ہے، هو الآن فی المستشفى، یہ دیکھیے هو الآن ایسے پڑھنا ہے، هو الآن یعنی وہ ابھی، آنا الآن کا معنی ہوتا ہے ابھی، یعنی ہوا یعنی وہ، الآن یعنی ابھی، فی المستشفى ہاسپٹل میں ہے، هو الآن فی المستشفى یعنی وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے۔ 4 نمبر پر ہے ذهب عبد الله من المانیا الى انگلترا، ذهب عبد اللہ گیا، ٹھیک ہے، من المانیا جرمنی سے، الى انگلترا انگلینڈ کی طرف۔ اور 5 نمبر پر ہے ھذا الکتاب لعیسیٰ، یہ کتاب عیسیٰ کی ہے، وذلک الکتاب لموسیٰ، اور وہ کتاب موسیٰ کی ہے۔ 6 نمبر پر ہے ھذا المہندس من امریکہ، یہ انجینئر امریکہ سے ہے۔ آخری تمرین جو ہے، آخری ایک تمرین بچتی ہے، باقی یہ درس جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ تمرینات کو لکھ لیا کریں، ان کو لکھیں، لکھنے کی ضرورت ہے ان کی، اور ان کو کاپیوں پر لکھا کریں اگر صحیح طریقے سے عربی کو پڑھنا چاہتے ہو تو۔ 6 نمبر پر ہے اقرا یعنی لکھو۔ الصبور، الصبورۃ، الصبورۃ امام الطالب، یہاں وہ جو امام اور خلف کی بات ہوئی تھی، امام آگے کو کہتے ہیں، خلف جو ہے پیچھے کو کہتے ہیں، اور یہ مضاف ہمیشہ استعمال ہوتے ہیں، اور اگلے والا مضاف الیہ ہوتا ہے، جو اگلے والا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ جر دیتے ہیں، چونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ الصبورۃ امام الطالب، تخت سیاہ یعنی بلیک بورڈ جو ہے، امام الطالب اسٹوڈنٹ کے آگے ہیں، وہی سے مراد یعنی یہی صبورہ، یہ بلیک بورڈ، وہی خلف المدرس ہے، اور وہ استاد کے پیچھے ہیں۔ دیکھا، امام طالب مجرور کر دیا، خلف المدرس اس نے بھی مجرور کر دیا، چونکہ مضاف ہے اور اگلے والا مضاف الیہ۔ 2 نمبر پر ہے این سیارۃ المدرس، استاد کی گاڑی کہاں ہے؟ ہی امام المدرسہ، وہ مدرسے کے آگے ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی مؤنث اسم ہے اس کے لیے ہیا استعمال ہو، کوئی مذکر ہو تو ہوا، ہیا یہاں ہیا امام ہیا جو یہاں استعمال ہوا ہے وہ سیارہ کی وجہ سے استعمال، چونکہ سیارہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ 3 نمبر پر ہے این بیت الامام، امام کا گھر کہاں ہے؟ بیت الامام خلف المسجد، امام کا گھر مسجد کے پیچھے ہیں۔ اور 4 نمبر پر ہے کہ این جلس حامد، حامد کہاں بیٹھا؟ جلسہ یعنی وہ ایک شخص بیٹھا، ٹھیک ہے، یہ فعل ماضی ہے، اور حامد کیا ہے اس کی؟ حامد اس کا فاعل، اسی وجہ سے تو مرفوع پڑھ رہے ہیں۔ این جلس حامد، حامد کہاں بیٹھا؟ تو کہتے ہیں جلس خلف محمود، وہ بیٹھا، جلسہ یعنی وہ بیٹھا، خلف محمود محمود کے پیچھے۔ 5 نمبر پر ہے ذهب عمار الى المسجد،
عمار مسجد کی طرف گیا، وجلس اور وہ بیٹھا، امام المحراب محراب کے آگے۔ درس جو ہے یہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں درس نمبر 9 کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔